ذکر سنتی ہیں. یہ ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے. حضور غوث اعظم سے محبت کرتی ہیں. اللہ اس محبت کے صدقے میں اس کی گود میں غوث اعظم کے غلام کی پاکیزہ تصویریں عطا فرمائے, کنیز فاطمہ کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے. بس یہ بات سن لیں, غوث پاک کی انگلیوں کی طاقت کتنی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں, لیکن کب یہ جب پیدا ہوئے تھے 4 سال کی ان کی عمر تھی. ان کے والد شیخ نجم الدین قادری رفائی بزرگ تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد شیخ نجم الدین اپنے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے. کہاں آئے تھے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے ماشاءاللہ. کہاں آئے تھے؟ آواز نہیں آ رہی. کہاں آئے تھے؟ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے تھے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم فرمایا کیا بات ہے شیخ نجم الدین؟ فرمایا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے. غوث پاک نے ان کے بیٹے صلاح الدین ایوبی کو بلایا ادھر. 4 سال کے تھے. کتنے؟ سب لوگ بولے بھائی. 4 سال کے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی. 4 سال کے تھے. غوث پاک نے انہیں بلایا اور بلا کر کے غوث پاک نے انہیں یوں اٹھایا. غوث پاک کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں سلطان ایوبی کی گردن پہ تھی اور یوں اٹھایا غوث پاک نے. ایوبی کی پیشانی دیکھی اور پیشانی دیکھنے کے بعد حضور غوث اعظم سرکار نے ارشاد فرمایا اے نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. پیچھے والے بولے سبحان اللہ. آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا ہوتا تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. شیخ نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. غوث پاک کی یہ انگلیاں سلطان ایوبی کی گردن پہ تھی. یوں اٹھایا اور یوں دیکھا. بہت خوش ہوئے شیخ نجم الدین کا. حضور اپنے سائے میں رکھیے گا. غوث پاک نے دعا فرمائی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ نے بچپن سے جوانی کی دہلیز پر آئے. کرنل بنے, جنرل بنے, کمانڈر ان چیف بنے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں. پھر ان کے انتقال کے بعد سیلاب آیا, ان کا انتقال ہوا اور پھر حکومت کی لگام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں آئی اور پھر تقریباً 100 سال سے زیادہ تک عیسائیوں کے ہاتھوں میں رہنے والا بیت المقدس اکیلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے چھڑایا اور فاتح بیت المقدس کہلائے. بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا. عمر کے حصے گزرتے رہے, بوڑھے ہوئے, ایک دم ضعیف ہو گئے, چل پھر نہیں پاتے تھے. انتقال کا آخری ہفتہ تھا. اپنے خیمے کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کمانڈر ان چیف آگا. اس نے سلام کیا. کہا کہ بادشاہ وقت. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ موت کا انتظار کر رہے ہیں. کہا اللہ کی مرضی ہے. تو کمانڈر نے کہا حضور اچھا نہیں لگ رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ مزہ تو جب آتا کہ آپ میدان جنگ میں ہوتے, دشمنوں کی تلواریں ہوتی, آپ کی گردن آپ کے جسم سے الگ ہوتی, آپ کے بازو الگ ہوتے, آپ کے دھڑ کئی حصوں میں تبدیل ہوتے, آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے, تب تو مزہ آتا. آپ غازی تھے, مجاہد تھے, آپ فاتح بیت المقدس تھے, شہید بھی ہوتے, ایک ڈگری آپ کو اور مل جاتی. مزہ نہیں آ رہا ہے, آپ بستر پہ لیٹے لیٹے موت کا انتظار کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے بیٹھ گئے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کمانڈر ان چیف کا گریبان پکڑ کے فرمایا تھا سن, زمین پہ ایسی کوئی تلوار بنی ہے جو ایوبی کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایوبی کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کی انگلیوں کے نشان پائے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے امام نے کیا کہا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. یہ باتیں بڑی مشہور ہیں. ایک نہیں کئی لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی راتیں شراب خانوں میں گزاری. وہ یہ کہتے رہے میرے سامنے سے آصف بھائی مجھے پتا نہیں میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں, میرا کام ہے لڑکیوں کی عزتیں لوٹنا. ممبئی جیسے بڑے شہروں میں, دلی اور چنئی جیسے بڑے شہروں میں. لیکن ایک مرتبہ میں نے حضور غوث پاک کے شہزادے حضور سیدی اشراف شباہت میاں جیلانی شیخ کی تقریر سنی ہے. جب سے تقریر سنی ہے رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے. وہ جو مسجد جانے کو تیار نہیں تھے اب وہ مسجد سے نکلنے کو تیار ہیں. جو شراب دنیاوی کی طرف مائل تھے اب وہ شراب عشق مصطفیٰ کی طرف مائل ہو گئے. جنہیں پتا نہیں تھا کہ مخدوم کائنات کا فیضان کیا ہے, جن کے رگ و ریشے میں مخدوم کائنات کی محبت کی ہوا کے لہو دوڑے نہیں تھے, اس ذات نے مخدوم کائنات کا ایسا فیضان جاری و ساری کیا کہ بیٹیاں